معزز مکرم محتشم مہمان کو اظہار خیال کی دعوت دینی ہے، بجائے اس کے خود سے ان کا تعارف پیش کروں۔ ان کے عظیم والد کا، ان کی ایک نعتیہ غزل کا میں شعر پیش کر دیتا ہوں، تعارف بھی ہو جائے گا اور آپ اس شعر سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے۔ شعر میں پنجابی کا ہی پیش کروں گا۔ لکھنے والے نے یوں لکھا کہ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں موقع دے نال شہید کرے۔ شاہ صاحب اور ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، پیرزادہ محمد رضا ثاقب صاحب، جناب سلمان کونین صاحب، سید زبیب صاحب اور جملہ سادات جو مجمع کے ہیں، بالخصوص ان سے دعا لینے کے لیے۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں موقع دے نال شہید کرے، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں موقع دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندا بار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں موقع دے نال شہید کرے، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں موقع دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندا بار بھی نہیں۔ ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندا بار بھی نہیں۔ حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کے نور نظر، ان کے تخت جگر جناب پروفیسر جمشید اعظم چشتی، ان سے بڑے ادب احترام سے ملتمس وہاں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں آج سید منظور الکونین کانفرنس میں مستفید اور مستنیر فرمائیں۔ جناب پروفیسر جمشید اعظم چشتی۔ سب سے پہلے میں ارسلان بھائی کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اس مشن کو اور اس کاوش کو جو نعت خوانی کے کلاسیکل انداز کو دوبارہ سے نہیں، مطلب ایک طرح سے اس کے وسیع اس کو وسعت دینے کے لیے جو کاوشیں یہ کر رہے ہیں، میں ان کو سراہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو کامیاب فرمائے اور ان کی مزید مدد بھی فرمائے اس سلسلے میں۔ جہاں تک قبلہ منظور الکونین صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، ان کے انداز میں اور میرے والد کے انداز میں ان دونوں نعت خوانی کے دونوں اندازوں کو مختلف نہیں سمجھتا۔ یہ دونوں شخصیات ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کا نعت خوانی کا، نعت کے انتخاب کا اور نعت کی پریسٹیج کا، اس کے معیار کا جو ایک پیمانہ انہوں نے قائم کیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کی دونوں شخصیات ہیں جن کی آڈینس آہستہ آہستہ اس لیے کم ہو گئی کہ یہ اپنے منظر سے تھوڑے سے جب پیچھے ہٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو بونے ہوتے ہیں ان کے بھی قد بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ سورج جب ڈوبنے لگتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے پودوں کے قد بھی بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد سورج اپنی روشنی ختم کر دیتا ہے، چاند کی شکل میں اس کی روشنی بقائے رہتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے میرا، میں نے ایک غزل شروع کی تھی، اس کے مقطع میں ایک شعر آ گیا کہ کیوں نہ جمشید میرے رخ پہ ہو اسلاف کا رنگ، کیوں نہ جمشید میرے رخ پہ ہو اسلاف کا رنگ، چاند کی شکل میں سورج کا نشان رہتا ہے۔
کیوں نہ جمشید میرے رخ پہ ہو اسلاف کا رنگ، چاند کی شکل میں سورج کا نشان رہتا ہے۔ تو اس سورج کے نشانات یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، یہ چاند ہیں، یہ ماہ پارے ہیں، اسی سورج کی روشنی سے یہ منور ہیں، اور ان کی روشنی سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ ایک دن یہ بھی ایک سورج بن جائیں گے۔ میں کونین صاحب کے بارے میں ویسے تو بغیر لکھے ہوئے بھی ایک اچھی خاصی بات کر سکتا ہوں۔ بات کیا میں نے کرنی ہے، کچھ یادیں ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی شخصیت اس عالم رنگ و بو سے دنیا روح و نور میں منتقل ہوتی ہے تو پیچھے جو پسماندگان اور لاحقین ہیں ان کے پاس صرف ان کی یادیں اور آنسو رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ان شخصیات کی یادیں ہیں۔ ایک دو یادیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سلمان بھائی، میں آپ کو بھی اور ارسلان بھائی کو اور اپنے زمین بھائی کو بھی مخاطب کر کے بلکہ آپ سب کو، کہ والد صاحب کی تیسری برسی کا اہتمام ہم بھائیوں نے مل کے کیا، اور جگہ ہم نے طے کی اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح۔ اب نعت خوانوں کی جب فہرست ہم بنانے لگے تو سب سے پہلا نام جو سب لوگوں نے لیا وہ منظور الکونین صاحب کا نام تھا، کیونکہ سب سے بڑی شخصیت اس وقت یہی تھی نعت خوانی کے میدان میں۔ اب میری ویسے جب تک ابا حیات رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو کبھی کسی نعت خوانی کی مجلس میں، محفل میں لے جانا انہوں نے گوارا نہیں کیا یا پسند نہیں کیا، بہرحال وہ کبھی ہمیں لے کے نہیں گئے۔ میری کونین صاحب کے ساتھ براہ راست نہ تو کوئی اتنی تکلفی تھی، ویسے بھی عمر کا بہت گیپ تھا، میں بچوں کی جگہ تھا۔ خیر وہ جب ابا کی ڈائری نکالی تو اس میں کونین صاحب کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے فون کیا اور گزارش کی، جب اپنا تعارف کروایا تو سن کے بہت خوش ہوئے، بڑی محبت سے میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے بتایا کہ میں ابا جی کے سلسلے میں کوئی محفل کر رہا ہوں تو آپ نے تشریف لانا ہے، تو کہنے لگے کہ میں بالکل آؤں گا، اور تم نے بڑا اچھا کیا جو مجھے انوائٹ کیا ہے۔ میں ایک دو باتیں بھی وہاں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا برسر چشم آپ تشریف لائیے۔ محفل میں تشریف لائے، اپنے جیب سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ انہوں نے خرچا، ہم نے کچھ انتظام کیا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پیسے تم سے لینا مجھ پہ حرام ہے، کیونکہ میں اپنے بھائی کی محفل میں آیا ہوں۔ تو اتنا بڑا ظرف، اتنی بڑی شخصیت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بات جو بڑے دھڑلے سے انہوں نے وہاں کی، وہ میرے پاس ریکارڈڈ ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے میرے پاس، ارسلان بھائی، وہ بھی میں نے اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی، میں اس کی کلپ آپ کو دوں گا۔ تو کونین صاحب کا جب اعلان ہوا ہے تو وہ آئے ہیں، صرف گفتگو کی انہوں نے، نعت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نعت بھی سنائیں، نعت بھی پڑھیں، لیکن یوں بول رہے ہیں کہ ایک محبت کا اور علم کا دریا جیسے بہہ رہا ہے، بس بول رہے ہیں۔ ایک بات بہت واضح الفاظ میں انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ یہ میں 20-22 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ابا کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت میں بالکل
ینگ ایج میں تھا، تو بہت سے لوگ ابھی زندہ تھے نعت کے میدان میں. تو کہتے ہیں کہ کچھ نعت خوان ہیں جو اپنے نام کے ساتھ حسان پاکستان کا لفظ لگاتے ہیں. یہ میں منظور کونین صاحب کے الفاظ آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ اب نام نہیں میں لینا چاہتا، لیکن وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سمجھ گئے سب کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ حسان پاکستان کا لفظ لگاتے ہیں. میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس کرۂ ارض پر حسان پاکستان ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا، اور وہ ہے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ. یہ منظور صاحب کے، منظور القرآن صاحب کے الفاظ ہیں جو ریکارڈڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی جب یعنی یہ بات بھی بہت برملا وہ کیا کرتے تھے کہ اگرچہ میں اعظم صاحب کا باقاعدہ شاگرد نہیں ہوں، لیکن روحانی طور پر میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پن ہے کہ ایک بلند مقام کے ہوتے ہوئے وہ اس طرح کے ذو انکسار کا اظہار کر رہے. ایک چھوٹا سا مضمون جو میں نے ان کی زندگی میں لکھا تھا، اس کے 2 پیراگراف میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. اس مضمون کا عنوان ہے پرشکوہ نعت خوان منظور القرآن صاحب. نعت گوئی ہو یا نعت خوانی، یہ اعزاز اسی کو ملتا ہے جسے خدا عطا فرمائے. بقول حافظ محمد افضل فقیر، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیغمبر ہے توفیق خداوندی. یوں تو نعت گوئی اور نعت خوانی کا آغاز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعت خوان کو اپنا ممبر نشین بنانے کا شرف عطا فرمایا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثنا خوان تکریم و تقدیس کے اس مقام پر فائز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھی نصیب نہیں ہوا. بر صغیر پاک و ہند میں نعت خوانی کی ابتدا خواجہ معین الدین چشتی معروفہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قوالی کی صورت میں ہوئی. پھر جوں جوں اسلام کا فروغ ہوا، بزرگوں اور صوفیہ و اولیاء کرام کے مزاروں اور عرسوں پر نعت خوانی اسی رنگ ڈھنگ میں مقبول ہوتی گئی جس کی ابتدا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. تقسیم ہند سے پہلے اور بعد میں گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے بغیر ساز و آہنگ کے نعت خوانی کرنے لگے. پاکستان بننے سے پہلے ایک آواز جس کا جادو سر چڑھ کر بولا اور نعت خوانی کا کاسہ بردار بھکاریوں کے جمگٹ سے نکل کر حکومتی ایوانوں اور صاحبان اقتدار کے محلوں میں نعت کی قندیلیں روشن کرنے لگی، وہ میرے والد گرامی حضرت محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تتبع میں پھر مزید نعت خوان اپنی آواز کا جادو جگانے لگے. یہ نعت خوانی بغیر کسی طبلے بازی اور بغیر کسی ساز کے قبولیت کے مدارج طے کرتی باقاعدہ ایک فن کی شکل اختیار کرتی چلی گئی. مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں ریڈیو پر ابا جی کی نعتیں سنا کرتے تھے. پھر ایک ایسی آواز فضاؤں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں بکھیرنے لگی جس پر ہمیں بھی ابا جی کی آواز کا دھوکہ ہو جاتا. یہ پرشکوہ اور سوز میں ڈوبی ہوئی اور سر میں گوندھی ہوئی آواز محترم منظور القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی. مجھے یاد ہے غالباً 1971 یا 72 میں ابا جی نے کل پاکستان جمعیت حسان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے تمام نامور نعت خوان اس میں شریک ہوئے.
इस इजलास में जनाब मंजूरुल कौनैन भी तशरीफ़ लाए। उस वक्त उनका जवानी का आलम था। पैंट शर्ट में मलबूस दराज कद और बावकार शख्स जिसने स्याह चश्मा लगा रखा था सबसे मुनफरिद दिखाई दे रहा था। ये मेरी मंजूर साहब से पहली मुलाकात थी। अगरचे मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मगर फिर जब होश ज़रा ठिकाने लगे, सुर और तलफ़ुज़ की सूझ-बूझ होने लगी, तो मालूम पड़ा कि क़िबला मंजूरुल कौनैन न सिर्फ़ मौसीकी के रमूज़ से आगाही रखते हैं, बल्कि तलफ़ुज़ और कलाम के मयार को भी बखूबी समझते हैं। मैंने अब्बा जी की ज़िंदगी में बाकायदा नात ख़वानी नहीं की। ये सिलसिला उनके विसाल के बाद शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ महफ़िल नात में जनाब मंजूरुल कौनैन से मुलाकात का शरफ़ भी हासिल होता रहा। वो बहुत खुशगवार मिजाज के मालिक थे। मैंने यहाँ जो हाल का सीगा है वो चेंज नहीं किया, मैं उसी तरह इसको पढ़ रहा हूँ। वो बहुत खुशगवार मिजाज के मालिक हैं, बड़ी मोहब्बत और बेतकल्फ़ी से मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हजूर के आशिक और सना खान भी शहीदों की तरह मरते नहीं हैं, इस बात में मेरा ईमान है। ये सिलसिला चलता रहा। बड़ी बेतकल्फ़ी से मिलते हैं, लेकिन तबीयत का शुकोह और ख़ुददारी भी पहाड़ की तरह अपनी जगह पर कायम है। मैंने कभी उनको किसी रेडियो या टीवी के प्रोड्यूसर या किसी मुक़्तदिर शख्सियत के आगे झुकते या दरख्वास्त करते नहीं देखा, बल्कि मामला इसके उलट देखा कि रेडियो और टीवी के प्रोड्यूसर उनसे झुक कर मिलते हैं और रिकॉर्डिंग के लिए मिन्नतें और तरले करते हैं। यही वो मकाम है जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नात खान को अदा किया है। अब्बा जी के बाद दुनियावी आलाइशों से बेनियाज कोई नात खान अगर मैंने देखा है तो वो मंजूरुल कौनैन है। वो अगरचे बाकायदा अब्बा जी के शागिर्द नहीं, लेकिन उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं, जिसका इजहार अक्सर मौके पर उन्होंने बरमला किया है। अब्बा जी से एक अखबार वाले ने इंटरव्यू लेते हुए सवाल किया, चिश्ती साहब, जब आप किसी की नात सुनना चाहें तो किसकी नात सुनते हैं? अब्बा जी ने जवाब में 2 नाम लिए, एक मरहूम मग़फ़ूर मोहतरम नज़ीर निज़ामी साहब का और दूसरा जनाब मंजूरुल कौनैन। अब्बा जी ने कहा, ये 2 नात खान ऐसे हैं जिनकी नात सुनकर मेरे दिल को सुकून और आंखों को रोशनी मिलती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जनाब मंजूरुल कौनैन के मदारिज में इजाफ़ा फरमाए और उन्हें बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबदी ज़िंदगी अता फरमाए। हज़रत मोहतरम अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे जनाब प्रोफेसर जमशेद आज़म चिश्ती। इनकी गुफ्तगू के दौरान चंद शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। जनाब अलहाज मोहम्मद सईद मुग़ल साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता कॉम्पेयर ब्रॉडकास्टर जनाब साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी तशरीफ़ लाए हैं, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन पाक पत्तन शरीफ से जनाब